زرمبش. جی آپ کے علم میں ہوگا بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ملتان نے ایک لانگ مارچ کیا تھا ملتان ٹو لاہور، اور اس سے پہلے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے تھے، کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں، اور بہادر ذکریہ یونیورسٹی کے سامنے بھی بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ملتان نے 40 روز تک ایک احتجاجی دھرنا بھی دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر لانگ مارچ کیا گیا لاہور ٹو ملتان۔ پچھلے سال کچھ ایشوز ہمارے کافی حد تک بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے لانگ مارچ کرنا پڑا۔ ہمارے کچھ مطالبات تھے جس میں بلوچستان کی سیٹوں کا تھا جو ختم کیے گئے تھے، جن پہ اسکالرشپ ختم کی تھا۔ مختلف پنجاب کی مختلف یونیورسٹیوں میں وہ بلوچستان کے لیے اسکالرشپ ختم کیے جا رہے تھے، ان کے لیے ہاسٹل کے دروازے بند کیے جا رہے تھے، جس کے خلاف ہم نے لانگ مارچ کیا تھا۔ ہمارے کچھ مطالبات تھے وہ تسلیم کیے گئے، اور ان پہ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا وہ مطالبات پورے ہوئے۔ جس طرح بلوچستان کی سیٹیں بحال ہوئیں، ان پہ اسکالرشپ بھی بحال کیا گیا۔ اور ایک اور ہمارا مسئلہ تھا جو 2018 سے چل رہا ہے، کیونکہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ملتان صرف بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، اس میں پنجاب کے جو بلوچ ایریاز ہیں وہاں کے بھی طلباء اس میں شامل ہیں۔ یہاں کے جو ایشوز ہیں، یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں، ان پہ بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ 2018 میں جب عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، تب ہم ان سے ملے تھے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ڈی جی خان اور راجن پور پنجاب کے جو پسماندہ ایریاز ہیں، جو ٹرائبل ایریاز ہیں، ان کی سیٹیں مختص کی جائیں مختلف یونیورسٹیوں میں۔ پھر وہ ایگری ہوئے تھے، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ہم بہادر ذکریہ یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کچھ سیٹیں مختص کریں گے ان ایریاز کے لیے۔ پھر یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ پھر جب لانگ مارچ ہم کر رہے تھے، جو ایک لانگ مارچ جب ہم لاہور پہنچے، وہاں پہ ہم نے دھرنا دیا تھا۔ اس دھرنے میں ایک حکومتی ٹیم آئی تھی، اس سے ہم نے مذاکرات کیے۔ اس ٹیم میں ایچ ای سی کے بھی نمائندے شامل تھے، پنجاب گورنمنٹ کے بھی نمائندے تھے۔ وہاں جو ہمارے مطالبات تھے، باقی مطالبات وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیے اور ان پہ عمل درآمد بھی ہوا، مگر ٹرائبل ایریا، ڈی جی خان اور راجن پور پنجاب کے جو ایریاز ہیں، یہ بھی مطالبہ تھا اس میں شامل، مگر اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہم لوگوں کے مطالبات پنجاب گورنمنٹ سے ہی ہیں، کیونکہ 23 اکتوبر 2020 کو پنجاب حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ہم ملے تھے، جس میں پنجاب حکومت کے نمائندے شامل تھے اور ایچ ای سی کے بھی نمائندے شامل تھے۔ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ یہ دھرنا ختم کر دیں، 3 دن کے اندر ہم ٹرائبل ایریا، ڈی جی خان اور راجن پور والا جو مسئلہ ہے، ہم یہ مسئلہ حل کر دیں گے، اور بہادر ذکریہ یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو نزدیک پڑتے ہیں ڈی جی خان اور راجن پور کو، ہم وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک سیٹ ان کے لیے مختص کریں گے اور ان سیٹوں پہ اسکالرشپ بھی دیں گے۔ مگر 3 دن بعد جب ہم نے ان سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اس پہ ہوم ورک کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہم یہ اسکالرشپ ایشو کریں گے۔ پھر ہم ان سے رابطے میں رہے، ہمیں یقین دہانیاں انہوں نے کرائی، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تقریباً کئی عرصے بعد پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کرنا بھی بند کر دیا، جس کے خلاف کل ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ جی اس ایشو پہ پشتون طلباء کا جو آپ نے سوال کیا تھا وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پنجاب کے اندر جو بلوچ ایریاز ہیں، ڈی جی خان اور راجن پور اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں، قبائلی ایریاز ہیں بلوچوں کی، یہ وہاں کا ایک ایشو ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ اس میں بلوچ پشتون طلباء ہمارا ساتھ، تو ہم کنونس کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، مگر وہ مشکل ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ یقیناً بلوچ طلباء تنظیمیں وہ ہمارے ساتھ ہیں،
کل جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں بھی مختلف تنظیمیں شامل ہیں، جس طرح بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ہے اور بلوچ راج جو ڈی جی خان اور راجن پور میں ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور باقی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں، اور بائی بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس احتجاج میں جو کل ہم کر رہے ہیں۔ جی آئندہ کے لائے عمل ہمارا یہ ہوا کہ ہم احتجاج کریں گے، اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کریں گے، پنجاب حکومت کے سامنے۔ اگر انہوں نے ہمارے مطالبات پورا نہیں کیے پھر ہم مجبوراً لاہور کا ہی رخ کریں گے۔